بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 45 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ کی حدیث نمبر 20، جس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَحْيَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ۔ اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک اور اس کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں بھی ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں بھی ہم ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أحياه وأهداه وأتقاه۔ اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پاک بیان کی جائے تو اس حدیث پاک کے وہی معنی مراد لیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی بنا پر سب سے زیادہ مناسب، سب سے زیادہ ہدایت والے اور سب سے زیادہ تقوی کے ضامن ہوں۔ حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اس حدیث پاک کے روات کے احوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے پہلے راوی محمد ابن بشار ہیں، دوسرے راوی یحییٰ ابن سعید القطان جو ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، تیسرے امام شعبہ ابن الحجاج البصری، چوتھے عمرو ابن مرہ۔ ان کے احوال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سند کے 5ویں راوی ابو البحتری، یہ با کے فتح کے ساتھ ہے، عام طور پہ با کے ضمہ کے ساتھ بولا جاتا ہے، لیکن محققین کے بقول اس میں با پر فتح ہے، یعنی ابو البحتری پڑھا جائے گا، ابو البختری نہیں پڑھا جائے گا۔ ان کے بارے میں شارح کی رائے یہ ہے فیہ تشیع قلیل، کہ قدر میلان تشیع کی طرف رکھتے تھے۔ انہوں نے کن سے روایت کیا اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو البختری الطائی، ان کا نام سعید ہے۔ ان کے مزید تفصیلی احوال آپ یہاں اس صفحہ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس سند کے 6 راوی حضرت ابو عبد الرحمن السلمی، جو بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں اور قاری القرآن ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد وہ صحابی تھے۔ ان کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے ہیں، ثقہ ہیں۔ امام ابو داؤد کی رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نابینا تھے۔ امام نسائی نے انہیں ثقہ قرار دیا۔ ان کی وفات سن 72 ہجری میں ہوئی اور ایک قول 70 ہجری کا ہے۔ 90 سال عمر پائی۔ عطاء ابن الصائب ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ صمت للہ 80 رمضان، کہ اپنی زندگی کے 80 رمضان المبارک کے مہینے خاموشی کے ساتھ گزارے، یعنی رمضان میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کی۔ مزید یہ بحث کہ ان کا سماع کن کن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے ثابت ہے، وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سند کے 7ویں اور آخری راوی امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار، ان کا نام عبد مناف تھا، اور یہ مشہور قول کے مطابق ہے جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔
اور عبد المطلب ہاشم کے اور ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابو الحسن ان کا قول ہے کہ سب سے پہلے یہی ایمان لائے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ جلیل القدر عظیم خاتون ہیں جو ہاشمیہ پیدا ہوئیں، اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر اطہر میں اترے اور پہلے اس قبر میں لیٹے، پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پرورش پائی، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں ٹھہرایا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مواخات فرمائی تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا انت اخی، کہ آپ تو میرے بھائی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سب سے زیادہ منقول ہیں۔ مزید احوال آپ اس صفحہ پر اور اس سے اگلے صفحات پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 40 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 5 سال اور 3.5 مہینے نقل کی جاتی ہے۔ آپ سے 586 روایات منقول ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کی سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سند کا پہلا لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی سباعیات میں سے ہے۔ دوسرا لطیف نقطہ یہ ہے اس سند کے تمام رجال صحاح ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ اس سند کا تیسرا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں امام شعبہ تک جتنے راوی ہیں ان کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے اور بقیہ روات کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے۔ چوتھا لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ وہی ہیں جو اصحاب صحاح ستہ کے استاد ہیں۔ پانچواں لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں 3 تابعین موجود ہیں اور وہ تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ پہلے تابعی عمرو ابن مرہ، دوسرے ابو البختری، تیسرے ابو عبد الرحمن السلمی۔ اس سند کے لطائف میں سے چھٹا لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ روایت ایک جلیل القدر صحابی ان سے منقول ہے۔ وہ صحابی کون ہیں؟ ان کا تعارف یہاں شارح نے بڑے پیارے انداز میں کروایا ہے کہ اس سند کے جو صحابی ہیں وہ خلفائے اربع میں سے ایک ہیں، یعنی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ دوسری فضیلت کہ وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ اس 6 رکنی شورا میں بھی داخل ہیں جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد فرمایا تھا، اور یہ وہ اصحاب شورا تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں راضی تھے۔ چوتھی فضیلت کہ وہ اسلام لانے والوں میں سے اولین مقام رکھنے والے ہیں۔ پانچویں فضیلت کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم ہیں۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ ساتویں فضیلت وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہترین فیصلے کرنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو ابو تراب کے لقب سے مشہور ہیں، اور یہ لقب انہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا جس وقت وہ مسجد نبوی شریفہ میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر اوپر سے ہٹ گئی تھی اور ان کے جسم اطہر پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا قم یا ابا تراب۔ اگلی فضیلت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواخات کے اعتبار سے بھائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں کے والد بھی ہیں، اور وہ پہلے ہاشمی ہیں جن کی ولادت دو ہاشمی والدین کے درمیان ہوئی، اور بنو ہاشم میں سے وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں، علماء ربانیین میں سے ہیں، اور عرب کے مشہور بہادروں میں سے بھی ہیں، اور عبادت گزاروں کی صف میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی الا تبوک، سوائے تبوک کے۔ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری بحث اس روایت کی تخریج سے متعلق ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو صرف یہاں پہ ذکر کیا، جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مسند میں اور امام دارمی رحمہ اللہ تعالی نے مقدمہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امام بوصیری رحمہ اللہ تعالی مصباح الزجاجہ میں فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، کہ یہ روایت ایسی ہے جس کی سند صحیح ہے، اور اس سند کے جو رجال ہیں ان رجال سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان دونوں حضرات شیخین نے روایات لی ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد طیالسی انہوں نے بھی اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں ہم انجاز الحاجہ کے حوالے سے اس روایت کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ یہاں شارح فرماتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایسا کلام فرماتے تھے جس میں کئی معنی کا احتمال ہوتا، یا اس میں عموم یا اشتراک یا اجمال، مجاز وغیرہ یہ سارے امور موجود ہوتے، تو اب وہ شخص جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا تو وہ تو پھر فتنے کی تلاش میں ہوتا تھا اور وہ غلط راستے پہ ہی چلتا۔ تو غلط استدلال کرنے والے اپنے نفس کی خواہش اس کو پورا کرتے ہوئے صحیح مقامات پر بھی غلط استدلال کرتے ہیں۔ شارح نے اس کی ایک مثال پیش کی، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اب یہاں اصل میں انا کا معنی کیف شئتم کیا گیا، لیکن جو غلط سوچ والے لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہوئے غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کی، اور وہ الاتیان فی الادبار اس کے پیچھے چل پڑے کہ یہ فعل بد جائز ہے، حالانکہ اس فعل بد سے متعلق نہیں وارد ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے اتیان الحائز اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ہم التعلیقات الوہاجہ علی سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں شارح یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کو یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی کسی آیت کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے تو اصل میں اس کے دل میں پہلے زیغ ٹہڑا پن موجود ہوتا ہے، قبل النظری دیکھنے سے پہلے، یعنی پہلے دل وہ گمراہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نظر وہ پھسلتی ہے، اور اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن کے دلوں میں زیغ یعنی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں کے پیچھے چلتے ہیں، غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیغ یعنی دل کا ٹیڑھا ہونا یہ نظر سے پہلے ہے۔ تو وہ لوگ جو فرامین رسول سے غلط مطلب اخذ کرتے ہیں، اصل میں
ان کے دل پہلے سے ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں حکم دیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے آئے تو اس کا وہ مطلب لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے تقوی اور آپ کی پرہیزگاری اس کے موافق ہو۔ ایسا مطلب نہ اخذ کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرمانا چاہتے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، آپ نے اپنے فرمان سے اس چیز کو مراد ہی نہیں لیا، تو بعد والے لوگ ان احادیث کو پیش کر کے ان سے اپنے مطالب اخذ کرتے ہوں تو یہ ان کا رویہ اس حدیث پاک کے خلاف ہے، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے متعلق یہ 3 الفاظ پڑھے، ہوا اہناہ و اہداہ و اتقاہ۔ اب ہم یہاں 3 مثالیں وہ دیکھتے ہیں جن سے گمراہ لوگوں نے وہ معنی مراد لیے جو مزاج اسلام اور دوسری نصوص صریحہ کے خلاف ہیں۔ پہلی عموم کی مثال کہ اس حدیث پاک کے عموم سے ان لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ ایمان فقط عمل باللسان ہے، اس کے اقرار کر لینے کے بعد پھر اعمال صالحہ ان کی کوئی منفعت یا اعمال خبیثہ ان کی کوئی مضرت، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس جب کسی نے اقرار کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو اب وہ چاہے عمر بھر گناہ کبیرہ کا ڈھیر لگائے تو وہ شخص پکا جنتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں خوارج و معتزلہ انہوں نے حدیث کے عموم سے مرتکب کبیرہ کو قطعی کافر اور مرتد قرار دیا۔ انہوں نے لا ایمان لمن لا امانۃ له، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا یا لا سہم فی الاسلام، اس جیسی جو روایات ہیں ان کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے مرتکب کبیرہ کو اسلام سے باہر نکال دیا، اور کچھ لوگوں نے اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے والے کو پکا جنتی قرار دیا۔ تو یہ عموم کی مثال ہے، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک دخل الجنہ۔ تو یہاں بھی اس حدیث پاک کا مطلب اخذ کرنے میں یہ لوگ اعتدال پر نہیں رہے۔ اسی طرح اشتراک کی مثال، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لغت میں مولا کے متعدد اور مختلف معنی آئے ہیں، رب، مالک، سید، محب، تابع، جار، ابن العم، حلیف۔ تو اتنے زیادہ معنی پائے جانے کی وجہ سے علماء حق نے پوری شریعت اسلامیہ اور اس کی کلیات و جزیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یہ معنی بیان کیے کہ اگر میں کسی کو دوست بناؤں اور کسی سے محبت کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میری اتباع اور محبت میں اسے دوست بنا لیں گے اور اسے محبت کریں گے۔ اور علماء اہل حق نے دوسرا مطلب اس روایت کا یہ بیان کیا کہ جو مجھے دوست بنائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے دوست بنائیں گے۔ تو اس طرح یہ لفظ محب اور حلیف کے معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا، لیکن اہل تشیع نے اس کے اشتراک کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور یہ معنی بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن امور میں تصرف کا حق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان امور میں تصرف کے برابر حقدار ہیں، اور مسلمانوں کے امور اسی تصرف کے تحت آتے ہیں، لہٰذا وہی ان کے بلا فصل امام ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے مالک، سید، رب کے معنی کے ساتھ اس روایت کا جو ترجمہ کیا وہ بھی حقیقت سے بعید ہے۔ اسی طرح تیسری اجمال کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ تو اہل تشیع
یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی علانیہ وصیت کی تاکید فرمائی ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ اور نائب مقرر کیا، تو اس حدیث کی روح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی بلا فصل خلافت و امامت کے مستحق ہیں۔ تو علماء حق اس کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک پرفریب مغالطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عدم موجودگی میں کسی کو نائب بنانا اگر خلافت کبریٰ کی دلیل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور ان کے علاوہ اور کئی صحابہ کو بھی بعض مواقع پہ اپنا نائب بنایا، تو پھر ان کو بھی خلافت کبریٰ ملنی چاہیے، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دے چکے ہیں۔ تو لہذا اس تشبیہ دینے سے وہ مقصود نہیں ہے جو فریق ثانی نے اس کا مطلب اخذ کیا ہے۔ تو یہ تو 3 مثالیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے فرامین رسول آ جاتے ہیں اور غلط مطلب اخذ کرنے والے ان سے اپنی اغراض فاسدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کا حکم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ یہ سند سباعیات میں سے ہے اور اس کا حکم صحت کا ہے۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات میں سے پہلا اہم نقطہ کہ احادیث کا صحیح مطلب اخذ کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ دوسرا اہم نقطہ، احادیث پاک کو سمجھنے کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہایت اہم ہے۔ تیسرا اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی کو محفوظ کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے متعلق تمرینی سوالات، تو یہ 4 سوالات ہیں جو اس حدیث پاک سے متعلق کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے آج کے سبق میں ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔